بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی اس موضوع پر سلسلہ وار گفتگو جاری تھا۔ پہلی درس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل و مناقب اور اس کی حکمتوں کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کی تھی۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ قرآن مجید میں سورۃ التوبہ کے علاوہ تمام سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی جو سورہ ہے سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ باعث شفا کے لیے انتہائی پر اثر ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے خواص اور فوائد موجود ہیں۔ تو اس سورہ کے آغاز میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اللہ کے ذات کے لیے ہیں۔ قرآن مجید میں جا بجا آیات مبارکہ ایسے ہیں جہاں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی بے شمار تعریف کے حوالے سے قرآن حکیم میں ہی آیات کریمہ موجود ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، رحمتوں، اس کی برکتوں کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ کی تعریف کر کے ہم اپنا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہم اپنے جسمانی اعتبار سے بھی دیکھیں، اللہ نے ہمیں ایک کامل جسم کے ساتھ، مکمل اعضاء و جوارح کے ساتھ اللہ نے ہمیں ایک انسان بنایا، اور انہی ایک ایک نعمتوں کا اگر ہم دیکھیں، غور کریں، تو ہر لمحہ، ہر سانس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی تعریف کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی جو ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں جو ہے ہمیں جب بھی اللہ کی رزق کھائیں تو رزق کھانے کے بعد اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے دعا پڑھنا چاہیے، جیسا کہ شکر الحمدللہ رب العالمین، شکر الحمدللہ رب العالمین، اس طرح ہم دعا پڑھتے ہیں۔ اور کم از کم وہ کامل کوئی ایسا دعا نہ ہو تو کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ رب العالمین یا شکر الحمدللہ کم از کم یہ پڑھنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ دعوت صوفیہ اور فقہ احمد میں بھی اس چیز کا تذکرہ موجود ہے کہ جب ہم رکوع سے، پہلی رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ حمد بجا لاتے ہیں اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس شخص کی بات سن لی، اس کی درخواست سماعت فرمایا اللہ نے۔ یہاں تک پڑھنا نماز میں جو ہے واجب ہے۔ پھر آگے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا دائما مبارکا فیہ، اے ہمارے رب، ہمیشہ کے لیے کثرت سے تمام پاکیزہ بابرکت تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں۔ یہ پہلی رکعت میں یہاں تک یعنی کہ رکوع کے بعد پڑھنا ہے۔ تو ربنا لک الحمد سے لے کر آگے تک پڑھنا سنت ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ تک پڑھنا جو ہے واجب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے ہم نماز میں دوسری رکعت میں جب رکوع سے اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بات سماعت فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں سب جہانوں کے اس پانہار اللہ کے لیے ہیں، اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت، جو بڑائی اور عظمت والا ہے اور سخاوت اور عالم جبروت کا مالک ہے۔ تو یہاں بھی جو ہے دوسری رکعت میں سمیع اللہ لمن حمدہ تک پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، پھر آگے پڑھنا سنت ہے۔ تو نماز میں کھانے کے بعد جب بھی اللہ کی نعمت ہمیں عطا ہو، ہمیں صحت عطا اللہ تعالیٰ عطا کرے، ہمیں ترقی ہو جائے، ہمیں ملازمت ملے، ہمارے کاروبار میں ترقی ہو جائے، ہمیں اولاد نصیب ہو، یا پاکستان کے لیے فتح و نصرت عطا ہو، اسلامی پرچم بلند ہو، سرفرازی ہو، جب بھی اس قسم کی خوشی کا ہمیں موقع ملے تو اللہ کے حضور جو ہے ہمیشہ مسلمانوں کے لیے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا چاہیے۔ یہ ہماری زندگی کا ہمیں عادت بنانا چاہیے۔
جب بھی نعمت خداوندی رحمت خداوندی ہم دیکھیں یا سنیں یا ملیں تو اس وقت پڑھنا چاہیے مسلمانوں کو الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے ہیں۔ تو قرآن کریم اور ہماری زندگی کے حوالے سے دوسرا گفتگو آپ تک پہنچایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔